آج پاکستان میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، بغیر کسی مشکل کے آپ ان کا موازنہ 1970 اور 71 والے پاکستان سے کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً آدھا ملک ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا شاید واحد موقع تھا جب ایک اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑوا لی تھی۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز جنرل یحییٰ خان کو سب اوکے ہے کی رپورٹ فراہم کر رہی تھیں کہ آپ الیکشنز کروائیں، یہ بنگالی کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے۔ مگر 2024 کی طرح 1970 میں بھی تمام دعوے اور کوششیں دری کی دری رہ گئیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، مگر اسے اقتدار میں آنے سے روک دیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا سیشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اور شیخ مجیب کو مشرقی پاکستان سے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ بس پھر لوگ سڑکوں پر تھے اور ایک آپریشن جس کا نام آپریشن سرچ لائٹ رکھا گیا، اسے شروع کیا گیا اور لوگوں کو قتل اور گرفتار کرنے کی وہ داستانیں رقم کی گئیں کہ پھر ملک ہی ٹوٹ گیا۔ آج بچے کچے پاکستان میں پھر سے ایک بار وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ بات عمران خان کی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، بات پاکستان کی ہے کہ ملک اور اس کے لوگوں پر یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی یہ نظام لوگوں کو نہیں روک سکا۔ ریزرو سیٹس فیصلے کے مطابق جیسے ہی سیٹس الاٹ ہوں گی تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ شاید یہی بات مسلم لیگ نون سے برداشت نہیں ہو رہی اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین ہی کر دیا جائے۔ ویورز، آپ خود سوچیں کہ جو پارٹی ایک بھی جلسہ کیے بغیر پورے ملک میں الیکشن جیت گئی، اسے بین کرنے سے کیا ہوگا؟ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب زوال آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو سب سے پہلے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ 9 مئی اور سائفر کیسز کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے، کسی پارٹی کو بین کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اگر پارٹی واقعی بین ہو جائے تو اس کے فوری نتائج کیا ہوتے ہیں، کیا اس پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز ختم ہو جاتے ہیں یا موجود رہتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 9 مئی اور سائفر کیسز چونکہ ملک کی سلامتی کے خلاف ایک سازش تھی تو ان کیسز کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا۔ مگر کیا ان دو کیسز کی بنا پر پارٹی بین ہو سکتی ہے؟ 9 مئی کی بات کریں تو تقریباً 1.25 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کسی بھی شخص کو اس کیس میں سزا نہیں دی گئی۔ حالانکہ جس طرح نون لیگ کا کہنا ہے کہ پارٹی کے خلاف کھلے ثبوت موجود ہیں تو 1.25 سال کا عرصہ کیس مکمل کر کے سزا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کی عدالتیں 9 مئی کے زیادہ ملزموں کو ضمانت دے کر رہا کر چکی ہیں اور کچھ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ تو ایک ایسا کیس جس میں ابھی یہ چیز اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کہ اسے کن لوگوں نے کروایا تھا، اس کی بنا پر ایک پارٹی کو کیسے بین کیا جائے گا؟ اب آتے ہیں سائفر کیس کی طرف۔ تو سائفر کیس میں مرکزی ملزم عمران خان اور شاہ محمود قریشی تھے۔ ان دونوں کو لوور کورٹس نے پہلے 10 سال کی سزائیں دیں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی سزائیں معطل کر دیں۔ تو دو ایسی وجوہات جن کو لے کر پارٹی یا پارٹی کے رہنما ابھی تک کنوکٹ ہی نہیں ہوئے، ان کو بیس بنا کر اس پارٹی کو بین کرنے کی بات کرنا حکومت کی ایک ڈیسپریٹ موو ہے۔ ادھر سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت گھبرا چکی ہے اور شاید انہیں یہ بھی خوف ہے کہ آنے والے دنوں میں داندھی زدہ سیٹس بھی کورٹس پی ٹی آئی کو واپس نہ کر دیں، تو اس بکھلاہٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ کسی پارٹی کو بین کیسے کیا جائے۔ ویورز، پارٹی کو بین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کرتی ہے اور ساتھ میں تمام ثبوت اور گواہ جمع کرواتی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان ثبوتوں کی بنا پر پارٹی بین ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ یہ قدم حکومت کبھی بھی خود اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اور ویسے بھی ابھی تک مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی ہیں، انہوں نے حکومت کو اس معاملے میں فل سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی بہت عقل مند جماعت ہے۔ ان کی ایک تاریخ ہے کہ یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو فرنٹ پر رکھ کر اپنے کام بھی نکلوا لیتے ہیں اور پھر ذلیل بھی کروا دیتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ کر دے کہ واقعی تحریک انصاف ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے اور اسے بین ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ تو ویورز، اس کا امیڈیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پارٹی کی طرف سے جتنے بھی ایم این ایس، ایم پی ایس اور سینیٹرز ہوں گے، ان کی رکنیت اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ان سیٹس پر دوبارہ الیکشنز کروانے پڑیں گے۔
جن میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر سے حصہ نہیں لے سکے گی کیونکہ ایک بینڈ جماعت الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی۔ ویئرز، یہ ایک نہایت مضحک کا خیز فیصلہ ہوگا، جس کے نتائج کچھ ویسے ہی ہوں گے جیسے الیکشن سمبل چھیننے اور الیکشن کمپین نہ کرنے دینے کے نتائج تھے۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔